لاکھوں شکر ہیں، جملوں کی قدر چاہوں گا اس پروردگار عالم کے کہ جس نے باب مدینۃ العلم پر بھیک مانگنے والا غیرت مند بھکاری بنایا۔ جملوں کی قدر قبلہ، یہ وہ آستانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ دہلیز ہے کہ جب بھی کوئی یہاں پر آتا ہے تو یہ اس طرح ان کا دامن بھرتے ہیں، اس طرح عطا کرتے ہیں، دیکھنا میری طرف، اس طرح عطا کرتے ہیں کہ دامن سے چھلکتی ہوئی خیرات فقیروں کو سلطان بنا دیتے ہیں۔ توجہ چاہیے، حق یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہ اکبر، اللہ مل کے رسول اللہ، حق یا علی، فقیروں کو سلطان بنا دیتی ہے۔ قبلہ، میں بہت سارے ممالک میں بندہ حقیر ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، بہت سارے ممالک میں نے مجلس پڑھی ہے، میں ترکی میں گیا ہوں، ملائیشیا گیا ہوں، ایران میں بھی رہتا ہوں۔ جب بھی پوری دنیا میں قبلہ جہاں بھی میں نے کسی فقیر کو دیکھا تو وہ مانگ رہا تھا علی کے نام پر، علی کے نام پر، علی کے نام پر، حسین کے نام پر، حسن کے نام پر۔ میں نے دنیا میں کبھی بھی کسی ایسے فقیر کو نہیں دیکھا جو مانگ رہا ہو اس کے نام پر، اس کے نام پر۔ تو میں نے ایک دن فقیر سے کہا، فقیر کبھی اور سے بھی مانگ، دنیا میں بڑے بڑے سخی اور غنی گزرے ہیں۔ کہا مولانا صاحب فقیر ہوں مگر اتنا عقل رکھتا ہوں، خیرات کریم کے در سے مانگی جاتی ہے، فقیروں سے حیدری مل کے یا علی یا علی یا علی، ایسا ہے نا۔ قبلہ، تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، توجہ چاہیے، بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، بیت المال ہمارا، حکومت ہماری، گورنمنٹ ہماری، اسٹیبلشمنٹ ہماری، میڈیا ہماری، راوی ہمارے، قلم ہماری، پیسہ ہمارا، دولت ہماری، خزانے ہمارے، فوجی ہمارے، یہ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے آباء و اجداد کی قبروں پر وہ رونق نظر نہیں آتی جو علی بادشاہ کے ہر۔ بھائی آخر وجہ کیا ہے؟ پاس بیٹھے ایک مشیر نے کہا کہ قبلہ اگر جان کی امان ہو تو بتاؤں۔ کہا جان کی امان ہے۔ کہا قبلہ چاہے جتنی بھی دولت خرچ کر دے، تیری آباء و اجداد کی قبروں پہ وہ رونق نہیں آنے والی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے علی کو پیدا کیا ہے درود کے لیے، انہیں لعنت کے لیے نہیں آنے والی۔ زندہ مل کے زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، حق یا علی یا علی، رونق نہیں آنے والا۔ اللہم صلی اللہ۔ بات پہنچ رہی ہے نا مکمل طریقے سے؟ میں اپنے مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں، رونق آنے والی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات یہاں پر، یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں جب سے بھی بادشاہت کا نظام شروع ہوا، بادشاہوں کے مشیروں نے بادشاہوں کو ہمیشہ مشورہ دیا۔ جب سے بادشاہت کی تاریخ شروع ہوئی، مشیروں نے بادشاہوں کو ہمیشہ مشورہ دیا، ایڈوائز دی کہ بادشاہ سلامت اپنی رعایا کو سب کچھ دینا، سب کچھ دینا، روٹی دینا، کپڑا دینا، مکان دینا، سب کچھ دینا، جو جو مانگیں وہ دینا، قرضے دینا، لیکن کبھی بھی انہیں علم نہ دینا، سوال پوچھنے کی جرات نہ ہو۔ توجہ چاہیے آپ کے، سمجھدار مجمع ہے۔
مشیروں نے بادشاہوں کو ہمیشہ سے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت جب بھی اپنی رعایا کو ہر کچھ دینا، روٹی دینا، کپڑا دینا، مکان دینا، مگر یہ ذہن میں رکھنا ان کو علم کی روشناس یہ علم سے نہ ہو، انہیں علم نہ دینا۔ کیوں؟ کبھی بھی تاریخ میں کوئی بھی بندہ اگر کھڑا ہو جائے اور بادشاہ سے کوئی سوال پوچھے اور بادشاہ کے پاس جواب نہ ہو تو تاریخ میں لکھ دیا جائے گا بادشاہ کے پاس سب کچھ تھا، علم نہیں تھا۔ پہنچ گئی ہے بات؟ پہنچ گئی ہے؟ اب دہرا رہا ہوں، بادشاہ سلامت کبھی بھی ان کو علم نہ دینا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ سوال پوچھیں گے تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا، تاریخ میں لکھ دیا جائے گا بادشاہ کے پاس سب کچھ تھا مگر علم نہ تھا۔ تاریخ نے ایک ایسا بادشاہ دیکھا کہ جو سلونی کے منبر پر بیٹھ کر یہ کہتا رہا، پوچھو پوچھو مجھے علی سے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ایک ایسا بادشاہ تاریخ میں گزرا جس نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو میں علی جواب دوں گا۔ ایسے ہے نا، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی میرے خیال میں آپ نے ایسے ہی گزار دیا، لیکن اس کو میں انشاءاللہ تھوڑا سا اوپن کروں گا اور میرا عرائض تمام ہو جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ سادہ سا یہ ہے کہ ہر مومن کی کتاب زندگی کا عنوان محبت علی ابن ابی طالب ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ایک منزل اور بھی آگے لے کے جاؤں گا انشاءاللہ، میرے ساتھ سفر کیجئے گا۔ کیا فرمایا؟ کہ ہر مومن کی کتاب زندگی کا عنوان محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ سمجھاتا ہوں۔ ایک سٹوڈنٹ ہے جو ایف ایس سی کا سٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بازار میں جاتا ہے اپنی کتاب لینے کیمسٹری کی، تو وہ بک سٹال پر جاتا ہے، کتاب والوں کو جا کر کہتا ہے کہ بھائی مجھے کیمسٹری کی ایف ایس سی سیکنڈ ایئر کی کتاب چاہیے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا آسان ہو سکے تاکہ ہمارے بزرگوں کو بھی سمجھ آ جائے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں بزرگ ویسے۔ تو جناب انہوں نے، بچے نے جا کر کہا کہ مجھے کیمسٹری کی ایک کتاب چاہیے، تو اس دکاندار نے کیمسٹری کی کتاب اٹھا دی، لیکن باہر لکھا تھا کیمسٹری، اندر فزکس کی بحث تھی۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ اس کے باہر لکھا تھا کیمسٹری، اندر اس کی جو بحث تھی وہ فزکس کی تھی، آؤٹ آف ٹاپک تھی، ٹاپک سے ہٹ کے تھی، عنوان میچ نہیں کر رہا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ بات پہنچ رہی ہے نا میری آپ کو؟ تو باہر تھا عنوان کیمسٹری، اندر بحث تھی فزکس کی۔ تو بچے نے، اسٹوڈنٹ نے کہا کہ بھائی یہ تو عنوان اور ہے اور ٹاپک بھی اور ہے، یہ تو میچ بھی نہیں کرتا، مجھے وہ کتاب دو کہ جس کا عنوان اس کی فہرست سے، اس کے تفصیلات سے ملتا ہو۔ مجھے وہی کتاب چاہیے کہ جس کا عنوان بھی وہی ہو اور ٹاپک بھی وہی ہو۔ اب یہاں پر آپ کو روک کر معاشر کے میدان میں لے چلتا ہوں۔ جب معاشر کا میدان ہوگا، بڑے بڑے ملا ماتھے پر محراب سجا کے خدا کی بارگاہ میں آئیں گے، اے پروردگار ہم نے اتنے روزے رکھے، ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، اے پروردگار ہم نے اتنے سجدے کیے، اے خدا کہے گا فرشتوں اس کا عنوان چیک کرو۔ فرشتے چیک کریں گے، کہاں فلاں والا عنوان ہے، علی نہیں ہے، اللہ منہ پہ مل کے یا علی یا علی، ایسے نہیں، مل کے حق یا علی یا علی، اللہ منہ پہ۔ اچھا ایک اور بات، میں اس بچے کے ساتھ جاتا ہوں اس مصنف کے گھر،
جا کر کہتا ہوں کہ اے مصنف صاحب آپ نے یہ کتاب لکھی، عنوان ہو رہا ہے، اندر ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے کتاب۔ وہ مصنف مجھ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ قبلہ میں نے دن رات محنت کی ہے، جاگ جاگ کے کتابیں لکھی ہیں، اتنی راتیں مجھے ہو گئی ہیں، میں نے سویا بھی نہیں ہوں، اتنی محنت کی ہے، یہ مسئلہ ہوا وہ مسئلہ ہوا، میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، مہربانی کریں میری اس کتاب کو آپ رکھ لیں۔ اب یہ کتاب لے لیں، یہی محشر کے میدان میں ہوگا۔ پھر یہ ملا ریکویسٹ کریں گے، اے پروردگار ہم نے اتنے پیسے جمع کر کے حج پر گئے، ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، یہ مساجد بنائے، یہاں پر صدقات و خیرات دیے تھے، اے پروردگار اب تو قبول کر لے۔ اے خدا کہے گا نہیں، عنوان علی نہیں، حیدری عنوان علی نہیں ہے، تو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ بہت ساری آپ نے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث سنی، احادیث سنی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ دیکھیں مولا علی علیہ السلام آج تک کائنات میں اس جیسی ہستی کو، یوں کہوں اس جیسے عالم کو دنیا نے نہیں دیکھا، ایسے ہے نا، اور اس جیسے، اس علی جیسے متقی کو دنیا نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اب مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں نجف اشرف، اور مولا سے پوچھتے ہیں کہ اے مولا آپ کے اتنے بے شمار فضائل ہیں، قرآن چھلک رہا ہے آپ کے فضائل سے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آج کا یہ مولوی نماز میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پھر کہتا ہے آمین۔ نہیں پہنچ رہی بات، نہیں پہنچ رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولوی کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، پھر خود کہتا ہے آمین، مطلب یہ ہے کہ اس نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک۔ اور ہم اپنی نمازوں میں جب بھی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا، ملا نے نہیں دیکھا۔ جب میں نے کتاب کا مطالعہ کیا 1400 سال پہلے، جب میں نے دیکھا مسجد نبوی میں مجمع چھلک رہا ہے، سارے اصحاب بیٹھے ہیں، ایک شخص اٹھا، کہا یا رسول اللہ الصراط المستقیم کون ہے؟ رسول خدا خاموش پر بیٹھے رہے۔ پھر ایک اور شخص اٹھا، کہا یا رسول اللہ الصراط المستقیم کون ہے؟ پھر رسول خدا خاموش ہوئے۔ تیسری مرتبہ ایک شخص نے پوچھا، امام علی دروازے سے داخل ہوئے، رسول خدا نے اشارہ کہا ھذا صراط المستقیم۔ حق علی، میں یہ مولوی سے کہتا ہوں کہ مولوی صاحب، اے ملا صاحب، آپ کے آباء و اجداد سارے وہاں مسجد میں بیٹھے تھے، سب نے اپنی آنکھوں سے صراط مستقیم دیکھا، آپ نے کس طریقے سے نہیں دیکھا؟ بھائی دیکھنا چاہیے نا، رسول خدا دکھا رہے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے تو دیکھنا چاہیے، کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ آپ کا قصور ہے، ہمارا نہیں ہے، رسول خدا نے تو دکھا دیا تھا کہ یہ علی صراط مستقیم ہے۔ علی مولا کا جو شیعہ ہے اس کا مقام آخری جملے میں بیان کروں اور بات کو تمام کر دوں۔ مولا کی چاہنے والی ہے ام فروا، ٹھیک ہے، مدینے کی رہنے والی ہے۔ جب رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے تو مولا علی علیہ السلام کے حق میں انہوں نے پرچار کرنا شروع کیا، نہ ڈر، بالکل کوئی خوف نہیں ہے۔ مولا کائنات سفر پر گئے، پیچھے اس خاتون کو حاکم وقت نے قتل کر دیا، علی کی محبت، علی کی محبت کے جرم میں قتل ہو گئی، دفن ہو گئی۔ مولا کائنات جب سفر سے واپس آئے تو مولا نے پوچھا فروا، کہا مولا اس کا قتل ہو گیا، اس کی قبر فلاں جگہ ہے، توجہ چاہیے۔ مولا وہاں سے آئے، قبر پر آئے، ٹھوکر ماری، فروا باہر آئی، توجہ نہیں فرمایا۔
फरवा बाहर आई। मौला ने पूछा, ए फरवा, तवज्जो चाहिए, मौला ने पूछा, ए फरवा, जब तुम्हें कत्ल किया जा रहा था तुमने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? फरवा ने कहा, मौला मैं जानती थी तू आएगा, ठोकर मारेगा, कब्र फटेगी, दुनिया को मालूम कैसे होगा मैं किस अली के मानने वाला। हैदरी मिलकर तो अली के शिया कोई मामूली बात नहीं है भाई। जिस अली के हम अली 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 ऐसे नहीं करते है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा अली हमें कब्र में आएगा, माशर में आएगा, सिरात में आएगा, हर जगह अली अली है। तुम जितने भी अली से बोग़्ज़ रखोगे तुम्हें वहां पर जब सामना करना पड़ेगा तुम्हारे पास वापसी का रास्ता नहीं है। जैसे रसूल खुदा ने फरमाया कि सोच समझ कर अपना इमाम बना, ऐसा नहीं है, ठीक है। नजफ अशरफ का एक दर्जी है, अपनी दुकान को लॉक कर रहा है, देख रहा है कि सामने से एक बच्चा है जो छत से नीचे से गिरने वाला है, चार दीवारी नहीं है छत की, गिरने वाला है। लोग उसको रोक रहे हैं कि भाई रुक जाओ, पीछे हो जाओ। बच्चा नासमझी में आगे बढ़ रहा है, किसी के इशारे को वो समझ ही नहीं रहा। इस दर्जी ने अपनी दुकान का ताला छोड़ा, उस बच्चे की तरफ देखा, उंगली की तरफ ऐसे इशारा किया, बच्चा पीछे हो गया। तवज्जो नहीं फरमा, बच्चा पीछे होता गया। उस दर्जी से सबने ताज्जुब से पूछा कि ये बताओ यार, ये तुमने क्या किया है ऐसा कि बच्चे ने तुम्हारी उंगली की तरफ देखा और पीछे हो गया? उसने कहा, पूरी जिंदगी अली मौला ने जो मुझे कहा मैंने वही किया। आज मैंने अली को कहा इस बच्चे को पीछे कर, अली ने पीछे कर दिया। मेरे अराइज तमाम है, बात पहुंच रही है ना, पहुंच रही है ना। ईरान में किबला साहब जानते हैं, दीवारों पर एक मारूफ और मशहूर शेर लिखा होता है, उसका तर्जमा करके बात तमाम कर रहा हूँ। बेज़र्रे गर लुत्फ बू तुराब कुनत, तर्जमा कर रहा हूँ इसका। बे आसमान रवद वखार आफताब कुनत, ठीक। नजफ अशरफ में एक तालिब इल्म है, अब अली की सखावत बयान कर रहा हूँ, ठीक है। नजफ अशरफ में एक तालिब इल्म है, दीनी तालिब इल्म है। अमूमन जो दीनी तालिब इल्म होते हैं उनकी माली वज़ीयत डाउन होती है, ठीक है। वहाँ पर परेशान मौला के हरम में जाता है, कहा मौला तेरे हरम में फानूस इतने महंगे हैं, मेरे घर में रोटी नहीं है, मेरी मुश्किलात बरतरफ फरमा। सोया ख्वाब में देखता है कि मौलाए कायनात ख्वाब में आके कहते हैं कि अगर तुमने तालिब इल्मी वाली ज़िंदगी गुजारनी है तो यही रोटी है, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो जाओ इंडिया में फलां बादशाह के पास जाकर एक शेर की लाइन है वो जाकर सुनाओ, वो तुम्हें तुम्हारी हाजत पूरी कर देगा। सुबह उठता है, बीवी से कहता है कि ये बताओ कि मेरे पास तो यहाँ से कहीं जाने का किराया भी नहीं है, तो मौला कहते हैं इंडिया जाओ, तो मैं कैसे जाऊँ? दोबारा हरम में जाता है, कहता है मौला मेरे पास तो किराया भी नहीं है, मेहरबानी फरमाए। दोबारा ख्वाब में देखता है, मौला फरमाते हैं हमारी वही बात है जो कल कही थी। परेशान बीवी ने कहा चाहे कुछ ऐसा करते हैं, कुछ किताबें बेचते हैं, बेच के कुछ उधार लेके आप चले जाओ। मौला ने कहा है खुलासा कुछ पैसे जमा किए, अब तवज्जो चाहिए आपकी, मैं अराइज मेरे तमाम हैं। कुछ पैसे जमा करके जब वो बादशाह के पास इंडिया में पहुंचा, वहाँ पर जाकर उसने बादशाह के बाहर गार्ड को मिला, कहा कि मैंने नजफ से आया हूँ, मैंने बादशाह से मिलना है। उसने कहा किसने भेजा है? कहा अली ने।
علی ابن ابی طالب نے بھیجا، اس نے جا کر بادشاہ کو کہا کہ مولا کائنات نے نجف سے ایک بندے کو بھیجا، اس نے کہا میرے مہمان خصوصی ہے، اس کو بٹھاؤ۔ اس کو بٹھایا گیا، اس کی خدمت کی۔ پھر اس کے بعد اس بادشاہ نے کہا کہ مجھے ملاقات کرنی ہے۔ جب ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے کہا کیا کہا ہے مولا نے؟ اس نے کہا کہ بے ذرے گر لطف بو تراب کند بے کھار روید آسمان روید۔ اس نے کہا کہ بے ذرے گر لطف بو تراب کند بے آسمان روید و کھار آفتاب کند۔ اس نے پورا شعر پڑھا تو وہ بادشاہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ انتظام کرو، کل کو پورے ہمارے علاقے کے جتنے بھی شرفاء ہیں سب کو اکٹھا کرو، جتنے شعراء ہیں سب کو اکٹھا کرو، بہترین کھانے کا انتظام کرو۔ میں ایک اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں، ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ اگلا دن آیا، پورا شہر اکٹھا ہوا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد یہ میرا داماد ہے اور جو میری سلطنت ہے اس کا بھی یہ وارث ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت یہ کیا معجزہ ہوا؟ کہا میں نے شعر کی پہلی لائن لکھی تھی، میں نے پورے انڈیا کے شعراء کو اکٹھا کیا کہ جو دوسری لائن لکھے گا میں نے نیت کی تھی اس کو یہ سلطنت دوں گا۔ اس نے آ کر مجھے سنایا۔ اب ترجمہ یہ ہے کہ بے ذرے گر لطف بو تراب کند، اگر تھوڑا سا بھی ذرہ برابر بھی علی مولا ہم پر لطف و کرم کر دے کیا ہوگا؟ بے آسمان رود وقار آفتاب کند، وہ ذرہ آسمان میں جائے گا، اس سورج کی طرح عالم کو روشنی دے۔ سورج کی طرح عالم کو روشنی دے گا۔ ہم ایسے نہیں علی 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 کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ جناب ہمارے علاقے کے ہمارے برادران میں سے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا۔ تو میں نے اس کو کہا ایک لمحے کے لیے یہاں پر رک جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا کہ نبوت کی کیٹیگری ہے کیا، نبوت کا معیار کیا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے جس بھی نبی کو بھیجا کوئی ایک نبی ثابت کر دو کہ جس نے بتوں کی پرستش کی ہو۔ تو پہلے تو معیار آپ یہاں پر چیک کر لو بھائی، ٹھیک ہے کہ یہاں پر چیک کر لو نا کہ کوئی ایسا نبی اللہ نے بھیجا ہو جس نے زندگی میں بتوں کی پرستش کی ہو۔ اگر کوئی ہے تو پھر میں بھی مان لیتا ہوں، اگر نہیں ہے تو مانو علی نے کبھی نہیں کی، تو مانو علی نے کبھی نہیں کی۔ بھائی معیار نبوت کا تو چیک کرو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ گلی میں جب امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ایک بچہ کھیل رہا تھا کہ اس نے مولا نے کہا چلو میرے نوکر کا بیٹا، اس نے جا کر کہا کہ یوں کہہ رہے تھے تو اس نے کہا لکھوا کر لے آؤ۔ تو بھائی یہ فضائل ہیں، ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے میرے بھائی۔ یہ مجلس امام حسین ہے، یہاں آ کے بیٹھو، یہاں سمجھو کون سی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے کبھی ممبر سے کسی کی توہین نہیں کی بھائی، ہم تو حقیقت بیان کرتے ہیں، جس کا جتنا ظرف ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ ہر کسی کا اپنا مقدر ہے، مقدر کی بات ہے بھائی۔ تو علی مولا کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں عالم اسلام کو کہ جب تم مرو گے، قبر میں جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا، بعد میں ہم کہیں گے ہم نے اپنی حجت تمام کی ہے اس منبر سے۔ اور یہ بھی عالم اسلام جانتا ہے کہ سوائے مولا علی کے خاندان نے کس نے اسلام کی راہ میں وہ خرچ کیا جو حسین بادشاہ نے کربلا میں خرچ کیا؟ کس نے خرچ کیا؟ کس کا کتنا خرچہ ہوا ہے؟ ہاں اگر ہوا ہے خرچہ تو وہ سامنے آئے، آ کر کہے کہ میرا خرچہ ہوا ہے۔ خرچہ تیرا نہیں ہوا، زینب کا ہوا ہے، سیدہ کا خرچہ ہوا ہے۔ جب کربلا کے میدان میں
ایک شخص کہتا ہے کہ مولا امام حسین آخری وقت تھا، شدید پیاسے تھے، دیکھا کہ امام کہہ رہے تھے العطش العطش العطش۔ اس نے کہا، راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا، سوچا کہ ایک لمحے کے لیے یہ تو اب مہمان ہے حسین، زخموں سے چور ہے، اس کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دیتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتا ہے، سننا روایت، یہ کہتا ہے کہ میں دریا پر گیا، میں نے مشک بھری، میں جب قریب آیا میں نے دیکھا کہ شمر کی عبا سے خون کے قطرے نکل رہے ہیں، زمین پر ٹپک رہے ہیں۔ میں نے شمر سے کہا، اے بدبخت تیری عبا میں کیا ہے؟ شمر نے عبا ہٹائی، میں نے دیکھا کہ حسین کا کٹا ہوا سر۔ میں نے کہا بدبخت حسین کو پانی تو پلانے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سیدہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی محنت کہ جب ہم یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں، وہ سیدہ پرسہ لینے آتی ہے۔ وہ جب ایک ذاکر نے کہا کہ بچوں نے کہا کہ تم مجلس پڑھ دو، اس نے گھر میں مجلس پڑھی، انہوں بچوں نے چائے دی، ذاکر نے نہیں پی، چلا گیا۔ رات کو خواب میں دیکھتا ہے سیدہ تشریف فرما ہے، اور سیدہ کہتی ہے اے ذاکر تم نے وہ چائے کیوں نہیں پی؟ بی بی کہتی ہے، مذاکر کہتا ہے بی بی وہ ٹھنڈی تھی۔ کہا تم نے نہیں سوچا وہ چائے میں زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ یہاں سیدہ آئی ہیں، آپ کو دیکھ رہی ہیں اور اپنے رومال میں آپ کے آنسو جمع کر رہی ہے۔ عزیزان، ایک جملہ بی بی زینب کا دل کر رہا ہے بیان کر دوں۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا بازار میں گئی تو اتنا بڑا مجمع تھا، بی بی کی زیارت میں ملتا ہے السلام علیکم یا منظور بات علی مناقبہا۔ ابھی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب علماء سے میں نے سنا ہے وہ یہ ہے، دیکھیں وہ زیارت کے جملے ہیں، میرا سلام ہو اس بی بی پر کہ جس کے مناقب پر ظالم مارتا رہا۔ اب مناقب کیا ہے مجھے نہیں پتا، علماء کہتے ہیں یہ اٹھی ہوئی ہڈیاں مناقب ہیں، یہ مناقب ہیں، یہ مناقب ہیں۔ میرا سلام ہو سیدزادی پر کہ جس کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام ظالم تازیانہ مارتا رہا۔ سیدہ وہ علی کی بیٹی، اور بال کھلے ہوئے شرابیوں کا مجمع، اللہ اللہ۔